حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم گئی، بارش نہیں ہے، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنا آسا پتھر پر مارو، اور انہوں نے پتھر پر جب آسا مارا پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹی کے پرندے بنا دیا کرتے تھے، اور وہ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتے تھے، لگے اللہ والی تار، لگے مرشد والی تار، چینا ای چڑی دیا۔ اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا ذکر کیا، ایک ایمان اور ایک اعمال صالح۔ تو اس لیے اچھے اعمال بجا لینے سے پہلے ایمان اور عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقادکم ینفع، تمہارا عقیدہ تمہیں نفع دے گا۔ اس لیے ہم تمام جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو 5 گانا نماز میں اللہ کو وحدہ پڑھتے ہیں اور پیارے محبوب کو عبدہ پڑھتے ہیں، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ہک کے ہک دی دم دم سیک کے ہک دے ہر ہر جا وچ دیرے کیا وچ ہے کیا جھک کے ہک کو جیرا نو کر جانے او کافر مشرک کے اللہ ہک کے۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام کے معجزات برحق ہیں، اللہ کے حکم سے اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ توحید کے نام پر وہ اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کر دیتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے انبیاء اللہ یہ میرے نبی ہیں، وہ ان کی توہین کر رہے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ در حقیقت یہ اللہ کی گستاخی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے اولیاء اللہ میرے پیارے ہیں، اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ولی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اللہ کے حکم میں قرآن میں موجود ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات وہ بھی قرآن سے ثابت ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم گئی، یا موسیٰ بارش نہیں ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور بارش طلب کی، لیکن اللہ نے اپنے پیارے کلیم کو معجزہ عطا کیا۔ فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنا آسا پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور انہوں نے پتھر پر جب آسا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ دیکھو وہ دعا مانگ رہے تھے تو اللہ بارش بھی برسا سکتا تھا، لیکن نبی کو حکم دیا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، نبی کا معجزہ دکھایا، شان دکھائی کہ ان کے ہاتھ سے لگتا ہوا آسا پانی کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے، تاکہ لوگ ان کو بے اختیار نہ سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق میں یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے، ان کی آنکھیں بہت کمزور ہو گئیں، وہ دیکھنے سے یعنی بینائی ان کی، تو وہ اتنا پریشان تھے حضرت یعقوب حضرت یوسف کے عشق میں۔ تو جب حضرت یوسف کے بھائی ان کو ملنے کے لیے گئے تو اللہ نے حضرت یوسف کو نبوت اور بادشاہت سے نوازا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی قمیص عطا کی، اور قرآن پاک میں ہے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے کر جاؤ۔ جب وہ کرتا لے کر حضرت یعقوب کی بارگاہ میں وہ بیٹے پہنچے تو انہوں نے فرمایا
مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور انہوں نے وہ کرتا اپنی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لگتے ہی وہ معجزہ ظاہر ہوا، اور اس کرتا پاک کی برکت سے فاتح بصیرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اسی وقت روشن ہو گئی۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان سے کوئی فیض نہیں ملتا، کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ اور اسی طرح دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے تھے قوم میں اعلان کر کے، عام بندے میں اور نبی میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو وہ اپنی قوم میں اعلان کیا کرتے تھے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، برس کے مارے کو شفا یاب کر دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حکم سے انبیاء کے معجزات برحق ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، منتین کا حیات الطیر، وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹی کے پرندے بنا دیا کرتے تھے، منتین کا حیات الطیر فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتے تھے۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، آپ فرماتے کہ میں ان میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندے بن کر اڑ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا جو ایتیں بتوں کے لیے ہے، بے جان بت ایک مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور اس بتوں کی ایتوں کو انبیاء کے ساتھ چسپاں کرنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ عقیدے کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں سے، اولیاء اللہ سے کیا ملتا ہے، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ والے خدا نہیں ہے۔ اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ درد دل کی دوا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تو نہیں ہے، لیکن ایک نظر کرم سے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور ان سے فیض بھی ملتا ہے، ان سے کرامات بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں سورت بقرہ کو پڑھ لیں، ایک اللہ کے ولی تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، انہوں نے ایک گائے اللہ کے سپرد کی اور جنگل میں چھوڑ دیا، اور اللہ کو عرض کیا یا اللہ یہ امانت ہے، اور میرا بیٹا جب بڑا ہوگا وہ لے کر جائے گا۔ لیکن وہ اللہ کے ولی کی امانت تھی، اللہ کے ساتھ اس نے تجارت کی تھی، جنگل کے کسی درندے نے اس گائے کو نہ کھایا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قتل ہو گیا، اس کے چچا زاد بھائی نے اس کی ساری دولت ہتھیانے کے لیے اس کو قتل کیا، پھر ڈرامہ رچایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچا، یا نبی اللہ میرا بھائی قتل ہو گیا، اس مسئلہ کو حل کیا جائے، اسے کس نے قتل کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ ایک گائے لے لو اور اسے ذبح کرو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کے جسم کو مارو، کذالک یحیی اللہ الموتى بعد موتها، اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ تو وہ نشانیاں طلب کرنے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی طرف سے نشانیاں بیان کی، فرمایا فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ خوش رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو۔ تو حتیٰ کہ وہ تمام نشانیاں اس ولی اللہ کی گائے میں تھیں جو ان کا بیٹا گھر میں لے کر آیا تھا، اور اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ملائکہ نے آ کر بتائی کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کا سارا خزانہ مقتول کا اس کی کھال میں بھر کر
اس یتیم بچہ کو دیا جائے۔ دیکھو اللہ سے اس نے سودا کیا تھا، تو پھر اسی گائے کو ذبح کیا گیا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا جب اس میت کو مارا گیا تو وہ میت اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ تو یہ مہمہ حل ہوا، اور جس نے اللہ سے سودا کیا تھا اس مقتول کا سارا خزانہ یتیم بچے کے حصے میں آیا۔ اب دیکھو ایک گائے ہے، ذبح شدہ ہے، لیکن اللہ کے ولی کی گائے ہے، اس کا ایک ٹکڑا میت کو لگتا ہے تو اللہ کے حکم سے میت زندہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ والے کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے، اللہ والوں سے فائدہ پہنچتا ہے، ان کی دعاؤں سے بارشیں برستی ہیں، ان کی دعاؤں سے رزق ملتا ہے، ان کی دعاؤں سے اللہ ملتا ہے، ان کی دعاؤں سے قرب خدا اور قرب رسول نصیب ہوتا ہے، اور ان کی دعاؤں سے آفتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، لگے اللہ والی تار، لگے مرشد والی تار، چینا ای چھڑی دیا۔ یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، ان کی برکتیں ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔